حضرت شیما تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی، پاگل عورت. دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی، پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں، یہ تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں، مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک. کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ، ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے.
وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نا، تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے، کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو البختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں، تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا، کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا اور 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ نا
کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے, دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی, امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایس ایچ او صاحب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے, تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس, چوہدری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چوہدری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو, وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثا کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا مل دائی, کوئی کعبے او خالی آوے, ڈھار اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی, ناراض نہ ہونا میری بات, بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دوں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا, کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو, او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینے کیوں نہیں, ہم حق کے ساتھ. حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, وہ تو بڑا گنڈا ہے. اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے, وہ تو بڑا بے حیا ہے. لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی, ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئیں, ٹڈیاں آ گئیں, یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے